آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے بڑا اہم ٹاپک ہے۔ فرشتے آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں، اور ہمارے اور فرشتوں کے بیچ میں ایک بہت بڑا ڈفرنس اور ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے۔ ایک ڈفرنس تو یہ ہے ہمارے اور فرشتوں کے بیچ میں، ہم خاکی ہیں، ہم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اور فرشتے نوری ہیں، نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور فرشتوں کے اندر ایک خاص بات اور بھی ہے، فرشتے گناہ نہیں کرتے، فرشتے معصوم ہوتے ہیں، فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرتے ہیں نہ کر سکتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بنایا ہے، ان کے سسٹم میں گناہ ہے ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ ان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بنایا ہے وہ گناہ نہیں کر سکتے۔ تو فرشتوں کے اور ہمارے بیچ میں دو ڈیفرنس ہیں، ایک تو یہ کہ فرشتے گناہ نہیں کرتے، اور دوسرا ڈیفرنس یہ ہے کہ فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ اب اس کی دلیل کیا ہے کہ فرشتے گناہ نہیں کرتے؟ قرآن مجید کا 28واں پارہ اٹھائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ پیٹرول سے نہیں جلے گی، ڈیزل سے نہیں جلے گی، کوئلے سے نہیں جلے گی، وقودھا الناس والحجارہ، جہنم کی آگ کے ایندھن تو انسان اور پتھر ہوں گے، وہ انسانوں سے جلے گی، وہ پتھروں سے جلے گی، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اور جہنم کے جو داروغہ ہوں گے، جہنم کے جو مینیجر ہوں گے، جہنم کے جو کیئر ٹیکر ہوں گے، وہ فرشتے ہوں گے، اور وہ بڑے سخت ہوں گے، وہ بڑے مضبوط ہوں گے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ یہی دلیل ہے، یہی دلیل ہے کہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، فرشتے معصوم ہوتے ہیں۔ اب کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں جن کو رحمت کا فرشتہ کہا جاتا ہے۔ تو آج کی تقریر میں انشاءاللہ ہم ایسی کچھ چیزیں آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ اگر وہ کام ہم نے کیا تو ہمارے لیے رحمت کے فرشتے اتریں گے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے بھائی؟ ہم ایسا کام کریں کہ فرشتہ اتر کر کے ہم کو دعا دے۔ فرشتہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی بڑی بہترین مخلوق ہے۔ 1400 سال پہلے مکہ کے کافر یہ کہا کرتے تھے فرشتے تو اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنی بیٹی بنایا ہے، فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں۔ سبحانہ، اے ظالموں، اتنا بڑا بہتان اللہ تعالیٰ کے اوپر نہ لگاؤ، اللہ تعالیٰ ان باتوں سے پاک ہے۔ بل عباد مکرمون، فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے بڑے بہترین بندے ہیں، بڑے معزز بندے ہیں، بڑے سمانت بندے ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول، فرشتے کبھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنی بات نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ سے پہلے کوئی بات نہیں بولتے۔ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے۔ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، اور فرشتوں کے آگے اور پیچھے کی ساری جانکاری اللہ تعالیٰ کو ہے۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور فرشتے کل قیامت کے دن شفاعت بھی کریں گے، اللہ کے بہت سارے بندوں کے حق میں وہ شفاعت کریں گے، ان کو جنت میں ڈلوائیں گے، مگر یہ بھی اللہ کے حکم سے کریں گے، سب کے لیے وہ نہیں کریں گے۔ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور فرشتے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں۔ اچھا، آپ لوگوں نے کبھی فرشتہ دیکھا ہے کیا؟ کسی نے دیکھا ہو تو ذرا ہاتھ اٹھائے بھائی۔ دیکھا ہے کسی نے؟ نہیں دیکھا ہے۔
لیکن آج کل یوٹیوب پر کچھ ایسے، کیا پتا، یہ تو یوٹیوبر جو ہوتے ہیں نا چینل والے، کچھ بھی کر سکتے ہیں. اب ان کو تقریر کا اگر ٹاپک دینا ہو فرشتوں کا تو یہ کوئی بنا دیں گے ویڈیو میں، کوئی تھمبنیل میں لگا دیں گے کہ یہ فرشتہ ہے. جہنم کی آگ پر تقریر کریں گے مولوی صاحب تو یہ آگ بھی بنا دیں گے جہنم، جیسے یہ دیکھ کے انہوں نے فوٹو کھینچا ہے جہنم کا. جنت کا تذکرہ کریں گے مولوی صاحب، حور کا ذکر کریں گے، یہ خوبصورت لڑکیوں کی تصویر لگا دیں گے. یہ یوٹیوبر ہیں بھائی، ان کے لیے 100 گنا معاف ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں. یاد رکھو میرے بھائی، جنت جہنم فرشتے ان کا تعلق غیب سے ہے. غیب مطلب انویزیبل تھنگس ہیں، یہ ہمیں نظر نہیں آتی، ادرش ہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے. ہم نے جنت کو دیکھا نہیں، ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں، تو جس چیز کو ہم نے دیکھا نہیں اس کا فوٹو ہم نہیں بنا سکتے، اس کی ویڈیو ہم نہیں بنا سکتے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جہنم کی آگ کا بھی کوئی خاکہ بنانا، کوئی پینٹنگ بنانا، کوئی فوٹو بنانا صحیح نہیں ہے. جہنم کی آگ نارمل آگ کی طرح نہیں ہے. فرشتوں کا فوٹو بنانا، اور بعض لوگ سمجھتے ہیں فرشتوں کو پر ہوتا ہے تو پر بھی بنا دیتے ہیں. ہمارے بنارس میں محرم کے مہینے میں ایک تعزیہ نکلتا ہے. تعزیہ جانتے کہ نہیں آپ لوگ؟ تو تعزیہ ایک نکلتا ہے، اس کا نام ہے براق. براق کس چیز کو بولتے ہیں بھائی؟ براق اس سواری کا نام ہے جس سواری کے اوپر بیٹھ کر کے اللہ کے پیارے نبی نے معراج کا سفر کیا تھا. اب وہ براق کی جو سواری تھی، حدیث میں صرف اتنا آیا ہے کہ براق کی سواری کھچر سے تھوڑی اونچی تھی، گدھے سے تھوڑی نیچے تھی. اب ان کمبختوں نے کیا کیا، ایک تعزیہ بنایا، اس کا نام براق رکھا. اور آپ یوٹیوب پر، انٹرنیٹ پر، گوگل پہ سرچ کر لیں، براق کا تعزیہ بنارس کا آپ کو مل جائے گا. باقاعدہ ایک خوبصورت لڑکی کی کسر لگا ہوا ہے اور دونوں طرف پر لگا ہوا ہے. انہوں نے براق کا تعزیہ بنا دیا. یہ مسلمان کر رہا ہے. تو براق بھی کسی نے دیکھی نہیں ہے، براق کی بھی امیج انہوں نے بنا لی. تو فرشتوں کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، یہ الگ بات ہے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کبھی کسی فرشتے کو دکھا دے. بعض صحابہ نے حضرت جبریل کو دیکھا تھا انسانی شکل میں، پاسبل ہے، مگر عام طور سے ہم فرشتوں کو دیکھتے نہیں ہیں. مکہ کے کافروں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے یہ بھی ڈیمانڈ کی تھی، وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ اللَّهِ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہتے ہیں کہ فرشتے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، ہم چاہتے ہیں فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں یا اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. اللہ نے فرمایا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا. یہ مکہ کے کافر یہ بہت بڑے متکبر ہیں، گھمنڈی ہیں، اہنکاری ہیں، یہ غرور کر رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی سے کیسی کیسی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین. اے مکہ کے کافرو، تم یہ کہتے ہو ہم فرشتوں کو دیکھنا چاہتے، ہاں تم دیکھو گے جس دن تمہارے مرنے کا ٹائم آئے گا، اپنی موت کے ٹائم تم موت کے فرشتوں کو دیکھو گے، مگر اس دن تمہارے لیے کوئی اچھی خبر نہ ہوگی. وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا. جب فرشتوں کو یہ دیکھیں گے تو یہ کہیں گے دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، چلے جاؤ. فرشتوں کو دیکھ کر کے ان کو اچھا نہیں لگے گا. تو فرشتے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک عذاب کے فرشتے، ایک رحمت کے فرشتے. تو آج کی تقریر میں انشاءاللہ میں 15 ایسی چیزیں بیان کروں گا جو کام اگر ہم کر لیں گے تو فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے، فرشتے اتریں گے اور فرشتے اسپیشل ہمارے لیے دعا کریں گے. تو آپ لوگ کریں گے کہ نہیں کریں گے یہ عمل انشاءاللہ؟ بولو بھائی. صرف سننا نہیں، عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ. میں بہت ایزی چیزیں، آسان چیزیں بتاؤں گا، کوئی مشکل کام نہیں کرنا ہے، بہت ہی سمپل کام بتاؤں گا، مگر کام اتنا بڑا ہے کہ اگر آپ کر لیں گے تو فرشتہ آ کر کے آپ کو دعا دے گا. تو فرشتوں کی دعا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بولو بھائی. انشاءاللہ ہم لوگ وہ عمل کریں گے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. سب سے پہلا کام فرشتوں کی دعا چاہیے. پہلا کام رات میں باوضو ہو کر کے سویا. سمپل ہے. رات میں سونے کے ٹائم کیا کرنا ہے؟ پاک ہو کر کے سونا ہے، وضو کر کے سونا ہے.
اللہ کے نبی فرماتے ہیں طہروا ھذہ الاجساد طہرکم اللہ، اے مسلمانوں اپنے شریر کو پاک رکھا کرو، اللہ تعالیٰ بھی تم کو پاک کرے گا۔ ما من مسلم ما من عبد یبیت طاہرا، جب بھی کوئی بندہ رات میں وضو کر کے سوتا ہے، پاکی کی حالت میں سوتا ہے، الا بات ملک فی شعارہ، تو فرشتہ بھی اس کے بغل میں سوتا ہے۔ اور بندہ جب رات میں اٹھتا ہے، جب کروٹ بدلتا ہے، جب بندے کی نیند کھلتی ہے، فرشتہ کہتا اللہم اغفر لہذا العبدی، اے اللہ تو اپنے اس بندے کی بخشش فرما دے، فإنہ بات طاہرا، یہ بندہ وضو کر کے سویا ہے۔ اس کو اپنی زندگی کی عادت بنا لو۔ میری ماں بہنوں تم سے بھی کہتا ہوں، رات میں بھائی پیشاب کرنے کے لیے جاتے ہو نا، سونے کے پہلے ایک بار آخری بار پیشاب کرتے ہو، پیشاب کرنے کے بعد وضو کر لو، وضو کر کے بستر پہ آؤ، اور ایک کام اور کر لو، جب بستر پہ وضو کر کے آؤ تو ایک کام اور کر لو۔ چلو وہ حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ابھی جو حدیث پڑھی یہ الترغیب و ترہیب کی صحیح روایت ہے، اب جو حدیث پڑھنے جا رہا ہوں یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور حدیث کے راوی کون ہے؟ برا ابن عازب۔ کیا نام ہے بولو بھائی؟ برا ابن عازب۔ آپ کے علاقے میں لوگوں کے نام بڑے عجیب مجھے نظر آتے ہیں، کیا نام ہے بھائی؟ انجارل، افراجل، ریاجل، یہ نام رکھتے ہیں بھائی۔ صحابہ کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھو، پورے محلے میں آپ کو برا نام نہیں ملے گا، پورے محلے میں عازب نام نہیں ملے گا۔ برا ابن عازب صحابی کا نام ہے۔ برا ابن عازب کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے برا ابن عازب، جب تم رات میں بستر پہ سونے جایا کرو تو تم وضو کر لیا کرو، اور وضو کرنے کے بعد داہنی کروٹ لیٹ جاؤ، اور داہنی کروٹ لیٹنے کے بعد ایک دعا میں سکھا رہا ہوں، اے برا ابن عازب ایک دعا میں سکھا رہا ہوں، اس دعا کو پڑھ لیا کرو، اور اس دعا کو پڑھنے کے بعد پھر کوئی بات چیت نہیں کرنا ہے۔ اس دعا کو پڑھ کے سو جاؤ، پھر بات نہیں کرنا ہے۔ اب بات نہیں کرنا ہے تو کسی سے بات نہیں کرنا ہے، وہ موبائل پہ رات میں جو لگے رہتے ہیں ان سے بھی کہہ رہا ہوں کسی سے بات نہیں کرنا ہے۔ آخری کام یہ کر کے سونا ہے، یہ دعا پڑھ کے سونا ہے۔ کیا دعا ہے؟ بڑی پیاری دعا ہے، اس کو یاد کر لو میرے بھائی۔ اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجات ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ ابھی سننے میں تھوڑی آپ کو مشکل لگ رہی ہوگی، 2-4 بار آپ یاد کریں گے، یاد ہو جائے گی۔ بڑی بہترین دعا ہے۔ دعا کا مطلب بھی سمجھا دیتا ہوں۔ اے اللہ، اچھا دیکھو بندہ جب سوتا ہے نا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بندہ جب سوتا ہے تو سمجھو مر جاتا ہے۔ جتنی دیر انسان سویا رہتا ہے اتنی دیر اس کی روح اللہ اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ اسی لیے جب ہم سو کر کے اٹھتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہم کو ہمیشہ کے لیے نہیں سلایا، ہم سو کر کے دوبارہ اٹھ گئے، زندہ ہو گئے، تو جیسے آج تو نے ہمیں زندہ کیا ہے، اے اللہ کل قیامت کے دن بھی تو ہماری قبروں سے ہمیں اٹھائے گا، ہمیں زندہ کرے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ بستر پہ سونے جا رہے ہیں، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کے بعد آپ اٹھ پائیں گے یا نہیں اٹھ پائیں گے۔ ہائے ہائے، فلسطین کے حالات آپ دیکھو، آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ ہاسپیٹل کے اوپر بمباری کی گئی، بیچارے ہاسپیٹلوں میں جان بچانے گئے تھے، 500 سے زیادہ لوگ اس ہاسپیٹل کے اندر ایڈمٹ تھے، بمباری کی گئی، اور فلسطین کے شہر غزہ میں اس ہاسپیٹل کے 500 مسلمان مریض مر گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور ان کا ویڈیو میرے بھائی آپ دیکھ لیں تو آپ تڑپ اٹھیں گے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں، ان کی کٹی پٹی لاشیں دیکھ کر کے آپ کا دل تڑپ اٹھے گا۔ ہائے آج مسلمان کتنا بے حس ہو چکا ہے، ہم اپنے گھروں میں آرام سے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مزے لے رہے ہیں، اور وہاں ہمارے ہی کلمہ گو بھائی، ہمارے ہی مسلمان بھائی، آج ان کے بچے اور ان کی عورتیں، ان کے بوڑھے، سب ان کو جو ہے ہاسپٹلوں تک میں ان کو مار دیا جاتا ہے۔ کسی دور میں فرعون تھا، بہت بڑا ظالم تھا، بچوں کو قتل کروا دیتا تھا لیکن بڑوں کو چھوڑ دیتا تھا، لیکن اس وقت کا جو فرعون ہے
وہ بچوں کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے، وہ عورتوں کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے، اور دنیا والے سے مذمت کر رہے ہیں، کنڈیم کر رہے ہیں، نندا کر رہے ہیں، قراردادیں پاس کر رہے ہیں۔ دنیا میں اتنے مسلم ملک ہیں، کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ جا کر کے اس خون خرابے کو روک دے اور فلسطینیوں کے بہہ رہے اس خون کو روک دے۔ میرے بھائیوں، ہم تو بس اللہ سے دعا ہی کر سکتے کہ اللہ ہمارے ان بھائیوں کی مدد فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ بستر پہ سونے جاتے ہیں تو یہ اس امید میں جاتے ہیں کہ صبح سو کر کے اٹھیں گے، مگر فلسطین کا ہمارا مسلمان بھائی جب سوتا ہے تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ رات میں نہ جانے کون سا حملہ ہوگا اور کون سا راکٹ آئے گا اور کون سا میزائل آئے گا اور ان کے پورے گھر کو تباہ کر دے گا اور ان کی لاش بچ جائے گی۔ میرے بھائیوں، ان کے گھروں کے ملبے کے آگے بیٹھ کر ایک 8 سال کے بچے نے آیت الکرسی پڑھی ہے، وہ ویڈیو بھی دیکھ کر کے ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ اس قوم کے بچے آج بھی الحمدللہ انہوں نے اپنے گھر کو کھویا ہے، اپنے ماں باپ کو کھویا ہے، اپنی جانیں گنوائی ہیں، مگر اپنا ایمان نہیں کھویا ہے۔ ہمیں اللہ کی ذات سے پورا یقین ہے ان معصوم بچوں کی جانیں بیکار نہیں جائیں گی، ان شہیدوں کا خون بیکار نہیں جائے گا، اور ایک دن ارض فلسطین ان ظالموں کے پنجے سے نجات پائے گی اور مسجد اقصی ان ظالموں کے پنجے سے آزاد ہوگا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، ہم بستر پہ سونے جا رہے ہیں، یہ دعا پڑھ رہے ہیں کہ اے اللہ، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں، اے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، اے اللہ میں اپنا سب کچھ تیرے سپرد کر کے سونے جا رہا ہوں، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، اے اللہ میں تیری طرف پیٹھ لگا کر کے سونے جا رہا ہوں، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، اے اللہ میں تجھی سے امید رکھتا ہوں، تجھی سے ڈرتا ہوں، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، اے اللہ جس کو تو پناہ نہ دے اس کو کوئی پناہ دینے والا نہیں، جس کو تو نجات نہ دے اس کو کوئی نجات دینے والا نہیں۔ آمنتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنزَلْتَ، اے اللہ میں تیری کتاب کے اوپر ایمان رکھتا ہوں جو کتاب تو نے اتاری ہے، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اور میں تیرے نبی کے اوپر ایمان رکھتا ہوں جس نبی کو تو نے دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ دعا سکھائی آپ نے اور کہا کہ اے برا، رات میں بستر پہ سونے جاؤ، وضو کر کے آؤ، داہنی کروٹ لیٹ جاؤ، یہ دعا پڑھو اور اس کو اپنی آخری بات بنا لو، اس کے بعد بات چیت مت کرو۔ فَإِن مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، اگر اسی حالت میں تمہاری موت آ گئی تو تم جنت میں چلے جاؤ گے، کیونکہ تمہارا خاتمہ توحید کے اوپر ہوگا، تمہارا خاتمہ ایمان پر ہوگا، تمہارا خاتمہ فطرت پر ہوگا۔ تو یہ پہلا کام ہمیں کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ رات میں بستر پہ جب بھی سونے جائیں تو بس سمپل ہے کہ وضو کر کے جائیں اور یہ دعا اگر یاد کر سکتے ہوں 2-4 بار یاد کر لیں۔ اچھا، جب حضرت برا ابن عازب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی تو وہ ریپیٹ کرنے لگے، وہ دہرانے لگے۔ کبھی اس پر بھی غور کیجئے، صحابہ کے دور میں موبائل نہیں تھا، ٹیپ ریکارڈر نہیں تھا، صحابہ نے اللہ کے نبی سے سنا اور سن کر کے یاد کیا اور یاد کر کے پھر امت کو بتایا۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ زیادہ تر صحابہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی سے جو کچھ سنا اس کو یاد کیا اور یاد کر کے ہمیں اور آپ کو سکھایا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج تو ہمارے پاس موبائل ہے، ریکارڈر ہے، سب کچھ کیمرہ ہے، ہم ریکارڈ کر سکتے ہیں، مگر آپ دیکھیے صحابہ اللہ کے پیارے نبی کی باتوں کو سنتے تھے اور فوراً یاد کرتے تھے۔ حضرت برا ابن عازب کہتے ہیں جب اللہ کے پیارے نبی نے یہ دعا سکھائی تو میں اس دعا کو دہرانے لگا، میں ریپیٹ کرنے لگا، اور جب میں دہرانے لگا تو پوری دعا میں نے صحیح پڑھی، ایک جگہ چھوٹی سی مسٹیک کر دی۔ کیا مسٹیک کی میں نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی تھی اس میں الفاظ کیا تھے؟ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، نبی کی جگہ رسول کا لفظ میرے منہ سے نکل گیا اور میں نے کہا وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ اتنا سننا تھا، اللہ کے پیارے نبی نے کہا اے برا، خبردار، جو الفاظ میں نے سکھائے ہیں وہی الفاظ تمہیں پڑھنا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیں دعا میں بھی اپنی مرضی سے اضافہ نہیں کرنا ہے، ہمیں دعا بھی وہی پڑھنا ہے جو پیارے نبی نے سکھائی ہے۔ اذان کے بعد کی دعا جو ہم پڑھتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، اس دعا میں بھی کچھ لوگ ملاوٹ کرتے ہیں اور اس میں ایک لفظ بڑھا دیتے ہیں والدرجة الرفیعہ، اور دعا کے لاسٹ میں کیا بڑھا دیتے ہیں؟ انک لا تخلف المیعاد۔ اس دعا کے اندر یہ اضافہ
صحیح نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، دین نبی کی باتوں کا نام ہے، دین نبی کی پیروی کا نام ہے۔ ہم جب دعا میں اپنے من سے اضافہ نہیں کر سکتے تو شریعت میں اپنے من سے اضافہ کیسے کر سکتے ہیں؟ دین کی تبلیغ کرنا بہت اچھا کام ہے، مگر 3 دن کے لیے، 7 دن کے لیے، 40 دن کے لیے لوگ اپنا گھر چھوڑ دیں، اور جو گھر چھوڑے وہ عالم بھی نہیں ہے، اس کے پاس خود علم نہیں ہے، اس کو خود علم کی ضرورت ہے، وہ جا کے لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہے۔ تبلیغ کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اور آپ کے سیمانچل میں اگر کچھ لوگ اس طریقے سے آپ کی مسجدوں میں آ کے تبلیغ کر رہے ہیں تو کم سے کم آپ اپنی جماعت کے ذمہ داروں کو بتائیے، اور ایسی ایکٹیویٹی کو آپ اپنے علاقوں میں ہونے مت دیجیے۔ میرے بھائیوں، ہم تبلیغ کے خلاف نہیں ہیں، مگر تبلیغ سب سے پہلے عقیدے کی ہونی چاہیے، تبلیغ سب سے پہلے توحید کی ہونی چاہیے، اور تبلیغ اور دعوت کا کام علماء کریں، جاہلوں کے ہاتھ میں اس کی کمانڈ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ اگر اس پر ہم عمل کریں گے تو فرشتے اتریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، رات میں بستر پہ اگر سونے کے پہلے وضو کر کے سویا جائے تو انشاءاللہ اس سے فرشتے اتریں گے اور آپ کے لیے دعا کریں گے۔